قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سورہ بقرہ میں 3 گروہوں کا ذکر ہے. ایک گروہ جس نے قرآنی ہدایت کو ظاہراً بھی قبول کیا، باطناً بھی قبول کیا، اس کا نام مومن اور متقی لوگ ہیں. اس گروہ کا نام مومن و متقیوں کا گروہ ہے. اور دوسرا گروہ وہ ہے کہ جس نے نہ اس ہدایت کو نہ ظاہراً قبول کیا نہ باطناً قبول کیا اور شرعی انکار کیا، تو یہ گروہ کافروں کا گروہ ہے. سورہ بقرہ کی ابتدائی 4 آیات میں مومن و متقیوں کا جو گروہ ہے اس کا ذکر، اس کی صفات بیان کی اور ساتھ ہی اس گروہ کا انجام دنیا میں اور آخرت میں. اور 5ویں آیت میں اس گروہ کا انجام ذکر ہوا تھا، دنیاوی اخروی. اور اس کے بعد 2 آیتوں میں یعنی 6 اور 7ویں آیت میں کافروں کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا اختصار کے ساتھ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا انجام بھی ذکر کیا. آج کی آیات میں تیسرا گروہ جو منافقوں کا گروہ ہے اس کا ذکر ہو رہا ہے. یہ اسلام کے لیے اور اہل اسلام کے لیے زیادہ خطرناک تھا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا ذکر 13 آیات میں فرمایا، 13 آیات. اور منافقین کا ذکر اللہ نے جگہ جگہ فرمایا، یہاں تک کہ بعض صورتیں بھی منافقوں کے نام سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائی، جیسے سورہ منافقون. اور ایسے ہی سورہ توبہ جو نزول کے اعتبار سے آخری صورت ہے، اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقوں کا ذکر فرمایا ہے. اور ساتھ یہ کہ یہ بڑے خطرناک ہے مسلمانوں کے واسطے، ان سے بچ کے رہنا، ہوشیار رہنا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا بھی ذکر فرمایا ہے. منافقوں کی 3 قسمیں. دو قسمیں اعتقادی منافقوں کی جو دار اسلام سے خارج ہیں، اور ایک قسم عملی منافق، اخلاقی منافقوں کی جو ہے تو اہل ایمان لیکن وہ دنیا کو آخرت پہ اور آخرت کے نقصان کو دنیاوی نقصان پہ ترجیح دیتے ہیں. آخرت کے نقصان کو دنیاوی نقصان پہ ترجیح دیتے ہیں کہ آخرت کا ہو جائے تو ہو جائے، دنیاوی نقصان نہ ہو. ان کے نزدیک دنیا ہی سب کچھ ہے. تو یہ لوگ اگرچہ اہل ایمان ہیں لیکن ان کی یہ جو صفت ہے یہ اعتقادی منافقوں کے ساتھ مشابہت، اعتقادی منافقوں کے ساتھ صفت ان والی ہے. اعتقادی منافق زبان سے ایمان کا دعویٰ کیوں کرتے تھے؟
اور اندر جو ہے نا کفر چھپاتے تھے، اور اس طرح اپنے زعم باطل میں اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے تھے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو دھوکہ کون دے سکتا ہے؟ اسی وجہ سے کہ وہ آخرت کے نقصان کو دنیاوی نقصان پہ ترجیح دیتے تھے، دنیاوی مفاد کو آخرت کے مفاد پہ، فائدے پہ ترجیح دیتے تھے. دنیا کے اس قدر پجاری تھے کہ آخرت برباد ہو جائے تو ہو جائے، دنیا نہ ہو. اس لیے زبان سے اقرار کرتے تھے، ایمان کا اقرار کرتے تھے، تاکہ مسلمانوں سے اسلام کے راستے جو فوائد ہیں وہ بھی سمیٹیں، اور مسلمانوں کی طرف سے ہمیں نقصان نہ پہنچ جائے، نقصان سے ہمیں بچ جائے. دنیاوی نقصان سے بچ جائیں. اگرچہ اللہ ناراض ہو جائے، اللہ بچے اپنی ناراضگی سے ہمیں، اللہ اگرچہ ناراض ہو جائے، آخرت کا اگرچہ نقصان ہو، دنیاوی نقصان نہ ہو. تو ظاہر ہے دنیاوی پجاری ہونے کی وجہ سے وہ اس طرح کرتے تھے، زبان سے ایمان کا دعویٰ اور اندر کفر بھرا ہوتا. تو ایسے ہی جو آدمی اگرچہ مومن ہے لیکن اس کے اخلاق مومنوں والے نہیں، اس کے اعمال مومنوں والے نہیں، اور وہ دین اسلام پہ عمل کرنے کے بجائے، آخرت کی فکر کرنے کے بجائے، اس کی ساری فکر اور سوچ اور کوشش وہ دنیا کے لیے. تو ظاہر ہے یہ عملی منافق. یہ بھی ایسے آدمی کی دنیا بھی برباد ہوتی ہے، دنیا میں اس کو سکون نہیں ملتا، اور آخرت میں بھی ابتدائی نجات نہیں پا سکے، اور شاید منافقوں کے ساتھ مشابہت کی وجہ سے کوئی سزا بھی سخت ملے اس کو. منافقوں کی پہلی دو قسمیں، ایک وہ تو زبان سے ایمان کا دعویٰ کرے، اقرار کرے، اور اندر کفر بھرا ہوا ہو لیکن اس پہ مطمئن ہو. ایک وہ قسم منافق، اعتقادی منافق. اور دوسری قسم وہ کہ جو ظاہراً اور باطناً شک و تردد میں ہو، ایمان کے بارے میں شک و تردد میں ہو، ظاہراً بھی باطناً. دوسری قسم مذبذبین بین ذالک، میں اس قسم کے منافقوں کا ذکر ہے. لا الہ الا ولا الہ الا، نہ کافروں کے ساتھ اور نہ مسلمانوں کے ساتھ، شک تردد میں. یہ اعتقادی منافقوں کی دو قسمیں ہیں. ایک وہ جو اپنے نفاق سے مطمئن ہے اور کہہ رہے ہیں، اس پہ فخر کر رہے ہیں کہ ہم مسلمانوں کو دھوکہ دے رہے ہیں. اور دوسری قسم وہ جو شک و تردد ہے کہ آیا اسلام کی طرف سچ بچ جائے یا اسی راستے پہ رہے. کبھی جب اسلام کے فائل نظر آتے ہیں تو ان کا دل کرتے ہیں اس طرف چلے جائیں، اور جب پھر جو ہے نا وہ اسلام کے لیے کچھ قربانیاں اور کچھ سخت احکام نظر آتے ہیں، جہاد کی شکل میں قربانیاں نظر آتی ہیں، پھر پیچھے ہو جاتے ہیں. تو تردد میں ہے. یہ جو نفاق ہے یہ نفق اور یربوع سے مشتق ہے. یربوع کہا جاتا ہے جنگلی چوہے کو یا گو کو. جیسے بظاہر اس کا ایک سوراخ ہوتا نظر آتا ہے لیکن اس کے 3-4 سوراخ ہوتے ہیں. ایک سوراخ سے ظاہر ہوتا ہے شکاری جب ادھر شکار کرنے کے لیے آ جاتا ہے وہ دوسرے سوراخ میں چلا جاتا ہے اور اس کا شکار کرنا مشکل ہوتا ہے. تو جیسے وہ ظاہر ایک سوراخ میں ہوتا ہے اور بیٹا دوسرے سوراخ میں ہوتا ہے، ایسے ہی منافق نے ظاہر ایمان کرتے ہیں اور اندر اس نے کفر چھپایا ہوتا ہے. لہذا اس خطرناک گروہ کا ذکر. اللہ اکبر. اس لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ لوگوں میں سے بعض وہ جو کہتے ہیں ہم ایمان لائے اللہ پہ بھی اور آخرت کے دن پہ بھی، لیکن وہ ایمان لانے والے نہیں. وہ اپنے زعم باطل میں اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے
دھوکہ دیتے اور ایمان والوں کو دیکھیں اللہ کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکہ دینا، مسلمانوں کو دھوکہ دینا، یہ ایسا ہے جیسے اللہ کو دھوکہ دے دینا۔ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جس نے اللہ کے رسول کی اطاعت کی تو گویا اس نے اللہ کی اطاعت کی، تو رسول کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے، تو ایسے ہی رسول کو دھوکہ دینا اللہ کو دھوکہ دینا۔ اور یا پھر یہ ہے کہ اپنے زعم باطل میں یہ اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں، لیکن اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے، یہ اپنے آپ کو دھوکہ دے۔ اور حقیقی بات وہی ہے، حقیقی مراد وہی ہے کہ دھوکہ دیتے ہیں مسلمانوں کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، لیکن اللہ کے رسول کو دھوکہ ایسے ہے جیسے اللہ کو دھوکہ، کیونکہ اللہ کے حبیب کو اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچا رہے، اللہ کا دین پہنچا رہے، تو ظاہر ہے یہ دھوکہ در حقیقت دین کے ساتھ دھوکہ ہے، اور دین کے ساتھ دھوکہ اللہ کے ساتھ دھوکہ ہے۔ پہلے اس بات کی طرف سوچتے ہی نہیں، منافق اس بات کو سوچتے نہیں کہ بھئی یہ دھوکہ جو ہم اللہ کے حبیب کو دے رہے ہیں، اللہ کے دین کو دے رہے ہیں، یہ تو ایسا ہے جیسے اللہ کو دھوکہ دینا، اور اللہ کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا۔ اللہ کو جو دھوکہ دے گا وہ ذلیل ہوگا، اللہ تبارک اس کو سزا دے گا دنیا آخرت دونوں میں، اللہ سے کوئی چیز چھپ نہیں سکتی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان کے دلوں میں مرض ہے، لیکن یہ مرض کوئی خون اور صفرا کی شکل میں جسمانی جراثیم سے پیدا نہیں ہوا، جسمانی مرض نہیں ہے، یہ روحانی جراثیم سے پیدا ہونے والا مرض روحانی مرض ہے۔ روحانی جراثیم کیا ہے؟ گناہ ہے، روحانی جراثیم گناہ ہے، ان گناہوں سے یہ روحانی مرض لاحق ہوا ہے، ان کی روح بیمار ہے، نفاق مرض ہی روحانی مرض ہے۔ لہذا جس آدمی کی روح بیمار ہو جائے تو پھر ایسے آدمی کا علاج آسان نہیں ہوتا، ایک اللہ کے لیے آسان ہے، باقی مشکل ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ نے ان کے نفاق کا مرض جو روحانی مرض ہے اللہ نے اور بڑھا دیا، اور یہ منافق ہر دور میں، یہ جو گورے ہیں یہ کوئی کم منافق ہیں، یہود و نصارہ۔ رسول اللہ کے دور میں جو منافق تھے وہ کون تھے؟ یہودی تو تھے، اکثریت یہود کی تھی، منافقوں کی، اور آج بھی یہود بڑے منافق ہیں۔ عیسائی مشینریاں جن کی حکومت ہوتی ہے کوئی استعمال کرتے ہیں یہودی، سرمایہ پہ پوری دنیا کے سرمایہ دولت پہ یہود کا قبضہ ہے، اور مشینریاں جو ہے عیسائیوں کی وہ استعمال کرتے ہیں، دولت استعمال کرتے ہیں یہودی، اور پھر عیسائی مشینریوں سے جن کی حکومتیں ہوتی ہیں ان سے کام لیتے ہیں۔ آج بھی یہ اس دور کے منافقوں کی طرح اسلام کی ترقی کو برداشت نہیں کر سکتے، اسلام کی ترقی برداشت نہیں کر سکتے، اسلام کے آگے یہ بن ڈالتے، مختلف قسم کا بن ڈالتے۔ وہ الگ بات ہے کہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ اللہ نے اس دین کو غالب کرنا ہے، جیسے شروع میں اللہ نے اس کو غالب کیا تھا اور غالب ہوا تھا۔ کتنے بن ڈالے تھے یہود نے، سب سے پہلے یہود نے مدینے کے اندر، پھر باقی کافروں نے، لیکن اللہ نے اس کو غالب کر دیا تھا۔ انہوں نے فرمایا بیچ میں تو یہ کیا ہو جائے گا، پھر مغلوب ہو جائے گا سیاسی غلبے کے اعتبار سے، ہاں دلیل کے اعتبار سے، حقانیت کے اعتبار سے ہمیشہ غالب رہے گا، سیاسی غلبے کے اعتبار سے درمیان میں مغلوب ہوگا، لیکن آخر میں پھر اللہ اس کو کیا کرے گا، غالب کرے گا۔ اب وہ غلبے والا دور آ رہا ہے۔ جتنے یہ گورے، ان گوروں نے کم و بیش 6 لاکھ کتابیں لکھی ہیں، 6 لاکھ اسلام، پیغمبر اسلام، مسلمانوں کے خلاف، جن میں جھوٹا پروپیگنڈا ہے، لوگوں کو اسے پرزن کرنے کے لیے جتنا انہوں نے پرزن کرنے کی کوشش کی، اتنا اللہ نے اسلام کو پھیلایا، اور اتنا جو حقانیت کے اعتبار سے اسلام کا یہ مقابلہ نہیں کر سکے۔ تو آج بھی اسلام ابھی سیاسی غلبے کے اعتبار سے اور افرادی قوت اور اکثریت کے اعتبار سے اسلام پھیلنا شروع ہو گیا ہے۔ اپنے
اپنی طرف سے تو بہت بن رہے ہیں، اور یہ ان کے نفاق کا مرض آج بھی دن بدن جو ہے نا وہ بڑھ رہا ہے، یہود کا، عیسائیوں کا اور کافروں کا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دین کی حفاظت کا اور آخر میں اس کے غالب کرنے کا خود ذمہ لیا۔ پھر دیکھیں اوپر کافروں کے بارے میں اللہ نے فرمایا تھا کہ ان کے لیے بڑا عذاب ہے، اور ان کے لیے فرمایا کہ ان کے دردناک عذاب ہے۔ بڑے عذاب میں دردناک عذاب میں فرق کیا ہے؟ تو مفسرین نے لکھا ہے کہ کافر تو صریح انکار کر کے شروع سے محروم رہے ایمان سے، شروع سے، لہذا ان کے لیے اول سے لے کے آخر تک بڑا عذاب ہے۔ لیکن یہ ایسے لوگ ہیں کہ ان میں جب انہوں نے زبان سے اس کا اقرار کیا اور زبان سے جو وہ کیا کیا، ایمان کو زبان سے اس کا ذائقہ چکھا، ایمان کو چکھا، تو اس کی وجہ سے ان میں ایمان سچ مچ قبول کرنے کی استعداد تھی، لیکن انہوں نے پھر بھی کیا کیا، قبول نہیں کیا۔ بظاہر اس چیز کے احساس سے ان کو وہاں جب سزا دیکھیں گے ٹک ہو گئے، کیا ہوگا؟ ٹک ہوگا۔ اس لیے ان کے عذاب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عذاب عظیم فرمایا کہ سزا جب انہیں ملے گی، سزا جب انہیں ملے گی جہنم کی شکل میں، تو انہیں سزا کے ساتھ دکھ بھی ہوگا کہ دیکھو ہم نے تو مزہ چکھ لیا تھا اور ہم میں استعداد تھی قبول کرنے کی ایمان، لیکن اس کے باوجود ہم نے قبول نہیں کی۔ ایک تو یہ، اور دوسری بات یہ کہ زبان سے جب آدمی کسی چیز کو چکھ لیتا ہے زبان سے، اور پھر وہ چیز جب اس کے ہاتھ سے چلی جائے تو پھر اس کی محرومی کا احساس ہوتا ہے، اور اسی احساس کی وجہ سے تکلیف ہوتی ہے۔ کہتے ہیں کہ افغانستان کی ابدالی جب انہوں نے یہ بر صغیر کے علاقے کو فتح کیا اور دہلی تک وہ پہنچا ابدالی، تو دہلی والوں نے کہا یہاں رہو، تو اس نے فارسی میں کہا کہ ادھر قندار کے انار کہاں سے ملے گا؟ قندار کا انار، مطلب یہ ہے کہ قندار کے انار کا مزہ میں چکھ چکا ہوں، اب میں کسی اور جگہ ٹھہر کے اس کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ تو ایسے انہوں نے ظاہر پھر ایمان کا ذائقہ اور چسکا تو سب سے بڑھ کر ہے، انہوں نے وہ ذائقہ اور چسکا چکھا ہوگا، اور جب وہاں اس سے معروم ہوں گے تو اس کا انہیں بڑا دکھ ہوگا، درد ہوگا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے عذاب کو عذاب علیم فرمایا۔ یہ فرق ہے عذاب عظیم میں اور علیم۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان سے جب کہا جائے کہ تم زمین میں فساد مت برپا کرو، تو یہ کیا کہتے ہیں کہ نہیں ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ حالانکہ زمین و آسمان کی اصلاح، جیسے عبداللہ بن رسول اور عبداللہ بن عباس کی روایت ہے، زمین و آسمان کی اصلاح اللہ کی اطاعت سے اور اللہ کے دین سے ہوتی ہے۔ قرآن میں دوسری جگہ نہیں، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، زمین و آسمان میں فساد ظاہر ہوا، فساد ظاہر ہوا، اور اس وقت پھر اٹلی، روم اور فارس دو بڑی طاقتیں جو تھی ان کی جنگ ہو رہی تھی، اور اس جنگ کی وجہ سے آس پاس یہاں تک کہ عرب کے لوگ بھی متاثر ہو رہے تھے۔ تو اس وقت اللہ نے فرمایا یہ جو بڑی طاقتوں کی جنگ ہے، اس کی جو ہے بظاہر وجہ تو جو بھی ہو، لیکن حقیقی وجہ لوگوں کے اعمال ہے، لوگوں کے اعمال۔ تو اللہ کی بغاوت سے زمین و آسمان میں فساد برپا ہوتا ہے، اور اللہ کی اطاعت، اللہ کے دین کے نفاذ سے زمین و آسمان کی اصلاح ہوتی ہے، اس میں عمل قائم ہوتا ہے۔ آج ہمارے جو مسلمان حکمران ہیں ان کا بھی عجیب حال ہے، ایک طرف سے تو وہ اسلام کا بھی نام لے رہے ہیں، ایک طرف سے تو وہ اسلامی قوانین نافذ کرنے کی، جاری کرنے کی کوشش کا دعویٰ اعلان کر رہے ہیں، اور دوسری طرف سے وہ یورپ والوں سے اور گوروں سے، مغرب کے گوروں سے قوانین لے رہے ہیں اور ان کے قوانین پہ عمل کر رہے ہیں۔ وہ بھی اس میں نافذ ہے اس ملک میں، جہاں
وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قوانین کے اجرا کی بات کرتے ہیں، وہاں اس ملک میں گورے کے قوانین، انگریز کے قوانین کی جاری ہیں۔ حالانکہ فساد والا نظام، اصلاح والا نظام، یہ دونوں ایک ساتھ نہیں چل سکتا۔ آگ اور پانی دونوں جمع نہیں ہو سکتے۔ اس طرح اصلاح والا نظام، فساد والا نظام جمع نہیں ہو سکتا۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام جو اصلاح والا نظام ہے یہ نہ ہو، یا اس کے ساتھ فساد والا نظام جمع ہو جائے، تو پھر اس ملک میں، اس خطے میں کبھی بھی امن نہیں آ سکتا، کبھی بھی اس خطے کی اصلاح نہیں ہو سکتی۔ آج ادارے تباہ ہیں، آج ان اداروں میں کام کرنے والے تباہ ہیں، اخلاص کسی میں نہیں، کرپشن، بددیانتی، رشوت، چوری، ہر جگہ اس کا دور ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ آج اطاعت نہ عوام میں ہے نہ حکمرانوں میں ہے۔ آج اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین نہ افراد پہ نافذ ہے اور نہ ملک میں نافذ ہے، تو اللہ دونوں سے ناراض ہے۔ اس لیے جو ہے وہ دونوں بگڑے ہوئے ہیں، ملک بھی بگڑا ہوا ہے، افراد بھی بگڑے ہوئے ہیں، ادارے بھی بگڑے ہوئے ہیں۔ ظاہر ہے ملک بھی بنتے ہیں افراد سے، ادارے بھی بنتے ہیں افراد سے۔ جب افراد بن جاتے ہیں تو ادارے بن جاتے ہیں، ادارے بن جاتے ہیں تو ملک بن جاتا ہے۔ اور جب تک اللہ کی مکمل اطاعت نہیں ہوگی افراد میں، اس وقت تک نہ افراد بن سکیں گے، نہ ادارے اور نہ ملک، اور پھر ظاہر اسی طرح ہم پریشان رہیں گے۔ اللہ ہمارے حال پہ رحم فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں فساد فی الارض کے برپا کرنے سے، اس کا سبب بننے سے بچائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دین کا مکمل داعی، اس پر عمل کرنے والا بنا دے۔ ترجمہ دیکھ لیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ، اور لوگوں میں سے بعض ہوئے جو کہتے ہیں آمنا باللہ، ایمان لائے ہم اللہ پہ، وبالیوم الآخر، اور آخرت کے دن پہ، وما هم بمؤمنین، حالانکہ وہ ایمان لانے والے نہیں، یخادعون اللہ، دھوکہ دیتے ہیں وہ اللہ کو، والذین آمنوا، وہ لوگوں کو جو ایمان لائے، وما یخدعون الا انفسهم، اور نہیں دھوکہ دیتے ہیں وہ مگر اپنی جانوں کو، مگر اپنے آپ کو، وما یشعرون، حالانکہ وہ سوچتے نہیں، حالانکہ وہ شعور نہیں رکھتے، سمجھ نہیں رکھتے۔ فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں مرض ہے، یعنی نفاق ہے۔ فزادہم اللہ مرضا، تو اور بڑا یا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے مرض کو، ولہم عذاب علیم بما کانوا یکذبون، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے اس وجہ سے کہ جھوٹ بولتے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ فساد مت برپا کرو زمین میں، مت فساد کرو زمین میں، قالوا انما نحن مسلمون، تو وہ کہتے ہیں کہ بے شک ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ الا سنو، انہم هم المفسدون، بے شک یہ ہی فساد کرنے والے، بے شک یہ ہی فساد کرنے والے ہیں، ولکن لا یشعرون، لیکن یہ سمجھ نہیں رکھتے، شعور نہیں رکھتے، سوچتے نہیں۔ بس اگر آگے آیات میں انشاءاللہ زندگی رہی تو آج تو منگل ہے، اسی میں والے دن